الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يذل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات ان اللہ علیم بما یصنعون. محترم حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ فاطر کی آیت نمبر 8 پڑھی. اسی سورہ کی بالکل آخری آیت نمبر 45 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے جو آپ بارہا سن چکے ہوں گے. فرمایا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ. اگر اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو ان کے کرتوتوں کے بدلے میں پکڑنے لگے، ان کی گرفت کرنے لگے، مواخذہ کرنے لگے، تو روئے زمین پر کسی بھی جاندار کو زندہ نہیں چھوڑے گا یا باقی نہیں بچائے گا. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کی بدعمالیوں کے نتیجے میں ان کی گرفت کرنے لگے تو زمین پر کوئی چلتا پھرتا نظر نہیں آئے گا. ما ترک علی ظہرہا من دابہ ولکن یؤخرہم الی اجل مسمی. لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے، شان ہے کہ وہ لوگوں کو ایک مقررہ مدت تک کے لیے، ایک میعاد کے لیے، طے شدہ وقت کے لیے مہلت دیتا ہے. ہاں، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، پس جب ان کی میعاد اور مقررہ وقت آ جاتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو اچھی طرح دیکھ رہا ہے، جان رہا ہے. لہٰذا نتیجہ یہ ہے کہ اس میں سے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جب وقت آ جائے گا تو ان کو عذاب دے گا، کیونکہ بعض لوگوں کو اللہ معاف بھی کرتا ہے. لہٰذا یہ بلیغ انداز اختیار کیا کہ جب مقررہ وقت آئے گا تو پھر ان کے کرتوتوں کے بدلے میں ان کی گرفت کرے گا ضرور. یہاں پہلے حصے میں جو بیان اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، اس قسم کا مفہوم بعض دوسری آیات میں بھی بیان کیا گیا ہے، جس سے ہمیں واضح طور پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے گناہوں پر فوری گرفت کرے تو دنیا میں کوئی زندہ نہیں بچے گا. اور صرف انسانوں کو نہیں کہا، ما ترک علی ظہرہا من دابہ کہا کہ روئے زمین پر کوئی دابہ یعنی کوئی بھی جاندار، کوئی بھی چلنے پھرنے والا باقی نہیں بچے گا. انسان تو انسان، کوئی جانور، کوئی حیوان، کوئی اور چیز بھی باقی نہیں بچے گی. کیوں؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان گناہ کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہ کے بدلے میں گرفت کرنا شروع کر دے فوری طور سے، تو اپنی رحمتوں کا نزول، برکتوں کی فراہمی بند کر دے گا. جس میں بارش کا مثال کے طور پہ ایک رحمت بارش ہے. اگر بارش کا ہونا بند ہو جائے تو ہمیں غلے اناج نہیں ملیں گے، پھل پھول نہیں ملیں گے، اور جب پیڑ پودے فصلیں نہیں اگے گی تو جانوروں کو بھی غذا نہیں ملے گی. یعنی اگر آپ غور کریں تو دنیا میں جو جاندار جیتے ہیں اور ان کے معاملات چلتے ہیں، زندگی کی گاڑی چلتی ہے، وہ پانی کی بنیاد پر چل رہی ہے. ایک چیز صرف بیان کر رہا ہوں، تو اگر صرف بارش رک جائے تو انسان دوسرے حیوانات اور جاندار بھی روئے زمین سے ختم ہو جائیں. اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ انسانوں کے گناہ کی نحوست اور نتیجہ ایسا ہو سکتا ہے. اب اس تناظر میں دیکھیے کہ آج انسانوں کی دنیا کتنی مصیبتوں پریشانیوں میں گھری ہوئی ہے. ہم اور آپ کتنے مسائل کا سامنا کر رہے ہیں. وبائی شکل میں کورونا والی بات تو ایک ایسی بات ہے جس کی آج دہشت غالب ہے اور عام ہے. اسی کے ضمن میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اقتصادی معاشی پریشانیاں، حکومتوں کی غلط پالیسیاں، آپس کے اختلافات، جنگیں، ایک دوسرے کے خلاف سازش کرنا، اور ایسے بہت سارے معاملات ہیں جس نے آج روئے زمین کے دنیا کے انسانوں کی زندگی اجیرن کر رکھی ہے، اور بہت سارے قسم کے عذاب میں ہم اور آپ مبتلا ہیں.
اور پھر بعض اوقات قدرت کے قہر آتے ہیں، کبھی زلزلہ، کبھی طوفان، کہیں تیز بارش، کہیں قحط، اور ایسے بہت سارے معاملات۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس آیت میں حلم، بردباری اور بندوں کے ساتھ اس کی رحمت و شفقت کا ذکر بھی ہے کہ یہ اللہ کا قانون ایسا نہیں ہے کہ گناہوں پر فوری گرفت کرے، مہلت دیتا ہے، چھوٹ دیتا ہے اور موقع دیتا ہے کہ لوگ سنور جائیں، سدھر جائیں، توبہ کر لیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت میں واپس لوٹ آئیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حلم ہے، اس کی بردباری ہے، اس کی مہلت ہے ہمارے اور آپ کے تعلق سے، اس کا بہت بڑا احسان و کرم ہے کہ فوری گرفت نہیں کرتا۔ ہم اور آپ اپنا اپنا جائزہ لیں کہ روزمرہ میں یا اپنے زندگی کے مختلف اوقات میں ہم کون کون سے اعمال انجام دیتے ہیں، کیسی کیسی جن چیزوں کو ہم نہیں جانتے، ابھی وہ دوسری بات ہے کہ یہ اچھائی ہے کہ برائی ہے، ابھی وہ آگے اصل موضوع میرا وہی ہے، لیکن جو چیزیں ہم جانتے ہیں کہ یہ غلط ہے، یہ اللہ کی نافرمانی ہے، شریعت کی مخالفت ہے، اسے جان بوجھ کر جب اس کا ارتکاب کرتے ہیں تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دیتے ہیں۔ ہر گناہ اللہ کی ناراضگی کا باعث ہے، اللہ سے دشمنی کا سبب ہے۔ اب یہ اللہ کے حقوق سے تعلق رکھنے والا ہو، شریعت اور بندوں کے حقوق سے تعلق رکھنے والا گناہ، اس کی مختلف وعیدیں قرآن و حدیث میں بیان کی گئی ہے۔ میرا خیال ہے کہ وہ جو کر رہے ہیں انہیں کرنے دیجئے، یہ اہم بات یہ ہے کہ ہم دین کی بات کر رہے ہیں، اس پر توجہ دیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ گویا سنت بنائی ہے کہ اچھائی اور برائی کے نتائج ہوتے ہیں، لیکن برائیوں کے نتیجے کو اللہ مؤخر کرتا ہے۔ اب اس تناظر میں ہم اپنے مسائل کا جائزہ لیں۔ یہ بات کوئی میں نئی نہیں کہہ رہا ہوں، اس سے پہلے بھی کئی خطبے اور دروس آپ سن چکے ہیں اس موضوع پر کہ مسلمان دنیا میں جو بھی مصیبتیں پریشانی ہیں وہ اللہ کی طرف سے، اور یہ لوگوں کے کرتوتوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ میں نے اس سے پہلے ایک خطاب کیا علی گڑھ کے ہمارے ایک دوست کے موضوع پر ابھی اسی ہفتہ میں، اس میں کورونا کے تناظر میں گفتگو کرنی تھی، تو عقیدے کے تناظر میں ایک لمبی چوڑی گفتگو میں نے یہ کی کہ ہمارے یہاں آج مسلمانوں میں بھی یہ مزاج بن گیا ہے کہ کورونا یا کسی بیماری کا تبصرہ کرتے ہیں تو زیادہ زور اس پر ہوتا ہے کہ یہ ایک سازش ہے، ایسا کیا گیا ویسا کیا گیا، زلزلہ آیا، طوفان آیا، گرمی بڑھ رہی ہے، ماحولیات میں جو ہے پریشانیاں بڑھ رہی ہیں، بیماریاں بڑھ رہی ہیں، تو ہم ماحولیات کی، سائنسی اسباب کی، جغرافیائی وجوہات کی بات کرتے ہیں۔ یہ ایک مومن بندے کا طریقہ ہے گفتگو ہرگز نہیں ہوتا۔ ایسا ایک دو نہیں، قرآن و حدیث میں بہت سارے مقامات پر یہ مضمون بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر سرزنش فرمائی ہے کہ دنیا میں جو واقعات اور حوادث ہو رہے ہیں اس کو بندہ یہ سمجھے مختلف اسباب کی طرف یا اسباب کی طرف منسوب کر دے اور مسبب کو فراموش کر دے۔ فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی، حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے رسول نے فجر کی نماز کے بعد صحابہ کو درس دیا کہ اصبح من عبادی مؤمن بی وکافر بالکوكب کافر بالکوكب۔ میرے بندوں میں کچھ لوگوں نے صبح اس حالت میں کی کہ مجھ پر ایمان رکھنے والے تھے اور ستارے کا انکار کرنے والے، اور کچھ ایسے تھے جو ستارے پر ایمان رکھنے والے اور میرا انکار کرنے والے تھے۔ وضاحت فرمائی کہ جس نے یہ کہا کہ مطرنا بفضل اللہ ورحمتہ، جس نے یہ کہا کہ ہم کو اللہ نے بارش اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے ملی، تو وہی مجھ پر ایمان والا ہے اور ستارے کا منکر ہے۔ اور جو یہ کہتا ہے کہ فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہم کو ملی، اس نے بارش برسائی یا اس کی وجہ سے ملی، تو اس نے ستارے پر ایمان رکھا اور اللہ کے ساتھ کفر کیا۔ قارون سے جب کہا قوم کے لوگوں نے، بنی اسرائیل کے لوگوں نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں تھا، احسن کما احسن اللہ علیہ، اللہ نے تجھے خزانے دیے۔ قرآن نے کہا ایسے خزانے دیے گئے تھے جس کی کنجیاں ایک لوگوں کی، ایک طاقتور لوگوں کی ایک جماعت کو اٹھانے میں جھکا دیتی تھی، تھکا دیتی تھی۔ اب اس کو جب احسان کرنے کے لیے کہا کہ اللہ نے تجھ پر احسان کیا، دولت سے نوازا، احسان کر، تو اس نے کیا کہا؟ انما اوتیتہ علی علم عندی، اللہ نے کہاں دیا مجھے، گویا یہ کہنا چاہ رہا ہے مجھے تو اپنے علم، اپنی صلاحیت اور استعداد کی بنیاد پر دیا گیا۔ قرآن نے ایک مقام پر کہا کہ جب انسان کو کوئی نعمت اور اچھائی ملتی ہے تو وہ کہتا ہے یہ میرے لیے ہے، ھذا لی، میرے لیے ہے۔ اب اس میرے لیے ہے کا مفسرین نے کئی معنی بیان کیا، یعنی وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ یہ میرا حق تھا، میری صلاحیت تھی، مجھ کو اپنے آباء و اجداد سے یہ چیز ملی، میں اس کے لائق تھا، یا میرے اندر
اس بات کے کا گر اور ہنر تھا کہ میں نے اس کو کمایا بنایا. آدمی اسباب پر نگاہ رکھتا ہے اور مسبب کو جو اسباب کا پیدا کرنے والا ہے اس کو فراموش کر دیتا ہے. آپ کو سوجھ بوجھ ملی, آپ کو فن ملا, آپ کو توفیق ملی کہ آپ وہ کام کر سکے, پیسہ کما سکے. یہ کس نے دیا آپ کو؟ توفیق اللہ نے دی. ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پھرتی ہے. میں نے اس میں بھی بیان کیا کہ صحابہ کرام اس قسم کی تفسیر کرتے تھے, جیسے حضرت ابن عباس نے کہا کہ لوگ اللہ کے سوا دوسروں کو ہمسر بناتے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا. اس کی تفسیر میں انہوں نے بیان کیا کہ کوئی یہ کہتا ہے کہ ملاح بہت اچھا تھا اس لیے ہم ساحل پر لگ گئے. جیسے آج کے زمانے میں ہم کہیں کہ ڈرائیور اچھا تھا, اس نے بر وقت بریک لگا دیا, سائیڈ لے لیا, ورنہ ہمارا حادثہ ہو جاتا, ایکسیڈنٹ ہو جاتا اور ہم مر جاتے. ڈرائیور نے بچا لیا, ڈاکٹر نے بچا لیا, اور ڈاکٹر نہیں ہوتا تو میرے ابا نہیں بچ پاتے. اس قسم کا جملہ شرک اصغر ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کام کو ڈاکٹر, ملاح, کتے یا بلی اور فلاں کی طرف منسوب کر رہے ہو کہ میرے گھر میں کتا نہ ہوتا تو چوری ہو جاتی. میرا خیال ہے بند کر دیجئے. تو یہ لوگوں کا اپنا جو بیان اس طرح کا ہے, اس کی قرآن و حدیث میں قدم قدم پر مذمت کی گئی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کا کرنے والا ہے. اب کورونا کی بیماری ہو رہی ہے, قیمتیں بڑھ رہی ہے, مہنگائی بڑھ رہی ہے, اس کا سبب بننے والی حکومت کی غلط پالیسی ہو, اقوام متحدہ یا کسی بڑے دنیا کے ادیوگ پتیوں کی سازش ہو کہ یہ بیماری پھیلا رہے ہوں. لیکن اگر اللہ تبارک و تعالی نہ چاہے تو کیا یہ وہ کامیاب ہوتے؟ ہم لوگ ایک بات پڑھتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سگے چچا زاد بھائی حضرت ابن عباس سے کیا کہا تھا؟ کہ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَا يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا مَا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ. یہ بات جان جاؤ کہ اللہ تبارک اگر پوری امت, پوری کائنات مل کر, امت کا ترجمہ یہاں پوری دنیا بھی کر سکتے ہیں, کہ سارے لوگ مل کر اگر یہ چاہیں کہ تم کو کوئی فائدہ پہنچا دیں تو فائدہ نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے لکھا. اور اگلا جملہ یہی بیان کیا کہ اگر ساری امت مل کر تم کو یہ چاہے کہ نقصان پہنچا دے, کسی چیز میں تم کو ضرر پہنچا دے, تو تم کو ضرر نہیں پہنچا سکتے الا اتنا ہی جتنا کہ اللہ نے تمہارے خلاف لکھ دیا ہے. اب یہ دوسرا جملہ دیکھیے کہ اگر ہم کو اور آپ کو اللہ نے لکھا ہے تو نقصان پہنچے گا, نہیں لکھا ہے تو اقوام متحدہ کوئی بیماری کا وائرس پھیلائے, جراثیم پھیلائے, بل گیٹس پھیلائے, حکومت پھیلائے, یا کوئی اور طریقہ کار اختیار کیا جائے, اللہ کی مرضی نہیں ہے تو وہ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. یہ ہمارے ایمان کے بنیادی اسباق میں سے ہے. چل بنیاد, ہر مسلمان کو دنیا کے واقعات اور حوادث کو ان ایمانیات کی روشنی میں دیکھنا چاہیے. جیسے عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری وقت میں اپنے بیٹے سے کہا تھا, صحابی رسول عالم مرنے کے وقت کہہ رہے ہیں, کتنی اہم بات ہوگی کہ تم ایمان کی لذت اس وقت تک نہیں پا سکتے جب تک یہ یقین نہ کر لو کہ جو تمہیں مل گیا وہ چوکنے والا نہیں تھا, اور جو چوک گیا وہ ملنے والا نہیں تھا. پوری زندگی کے معاملات پہ یہ محیط ہے. ہم اپنی کامیابی اور ناکامی پر کو اسی شکل میں دیکھیں, بیماری اور صحت کو اسی رنگ میں دیکھیں. دولت کمائی ہے یا دولت سے محرومی ہے, روزگار ہے یا روزگاری سے محروم ہے, بیمار ہے یا صحت مند ہے. اس دیکھیں کہ ہم جیسے بھی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر اور طے شدہ بنیادوں پر ہے. اور دوسری بات, ایک تو یہ کہ اللہ کی تقدیر, اب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو کچھ دیتا ہے, کسی سے کچھ چھینتا ہے, تو اس کے کیا اسباب ہیں قرآن و حدیث میں بیان کیا گیا کہ کبھی آزمائش اور امتحان ہوتا ہے, کبھی ہمارے اعمال کے نتائج ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں جیسی کرنی ویسی بھرنی کا قانون نافذ کر رکھا ہے. وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا, جو برائی کرے گا اس کا بدلہ برا ہی ملے گا. کبھی کبھی دنیا میں کچھ ملتا ہے اور بعض مرتبہ اور حقیقت میں اس کا بدلہ آخرت میں ملے گا. لیکن یہ طے شدہ بات ہے کہ جس طرح گیہوں, چاول, شہد, زہر, ان کے اثرات ہزاروں سال سے جو تھے آج بھی وہی ہیں, ویسے ہی اچھائی اور برائی کے جو نتائج ماضی میں تھے آج بھی وہی ہیں. اگر شہد کے اثرات 1000 سال پہلے کچھ اور جو تھے آج بھی وہی ہیں, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شرک کے, بدعت کے, کفر کے, گناہ کے, کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی کے, زنا کے, چوری کے, جھوٹ کے, غیبت کے اثرات بدل جائیں؟ ناممکن بات. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قانون نافذ ہے. اور میں نے عرض کیا کہ یہ آیت جو میں نے سورہ فاطر کی آخری آیت پڑھی, کہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کے اعمال کی بنیاد پر, کرتوتوں کی بنیاد پر ان کی پکڑ کرنے لگے تو زمین پر کوئی جاندار چلتا پھرتا نظر نہ آئے.
ما ترک علی ظہرہا من دابہ، زمین کے روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کسی بھی دابہ یعنی جاندار چلنے پھرنے والے کو چھوڑے گا نہیں۔ کتنی بڑی بات ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیسی رحمت ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ آج ہمارے سامنے کیسے کیسے چیلنجز ہیں، مسائل ہیں، پریشانیاں اور مصیبتیں ہیں۔ ہاں، بیماری کا خوف دبدبا تھا، اس کی وجہ سے معیشت پر ضرب لگ رہی ہے، کساد بازاری ہے۔ ہاں، اور پھر ہمارے خلاف قانون NRC اور دوسری چیزیں پھر سے اس کی تلوار لٹکنے لگی۔ کھانے پینے کے سلسلے میں قوانین پر سختی کی جا رہی ہے، کہیں پھر سے ہجومی تشدد اور اس قسم کے مسائل۔ یہ ہمارے ملک کی بات ہے، ملک کے باہر دیکھیے مسلمانوں پر کیسی کیسی افتاد اور مصیبتیں ٹوٹ رہی ہیں۔ فلسطین کا اور شام کا مسئلہ، دوسرے ممالک کا مسئلہ، ہم روتے ہیں، سنتے ہیں اور اب گزر جاتے ہیں، جبکہ یہ واقعات اور حوادث ہم کو جھنجھوڑنے کے لیے آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے تعزیانے ہیں کہ بیدار ہو جائیے، جاگ جائیے، اپنا محاسبہ کیجیے، غور کیجیے۔ یہ واقعات ہم کو اشارہ کر رہے ہیں کہ اگر دنیا میں ہمارے حالات دیگرگوں ہیں، بحران سے دوچار ہیں، تو یہ رب العالمین کی مشیت اور مرضی کے بغیر نہیں ہے۔ کائنات کا ایک پتا بھی اللہ کی مرضی کے بغیر ہلتا نہیں، گرتا نہیں۔ تو اگر مسلمان مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں، کوئی بیماری پھیل رہی ہے، ہماری صنعت جو ہے مندی کا شکار ہے۔ آج دیکھیے ہمارے یہاں پاور لوم کے تعلق سے کہہ رہے ہیں کہ ہر جتنے بھی قسم کے کپڑے ہیں سب پر مندی کا معاملہ درپیش ہے، پریشان ہے۔ لوم بند تو کاروبار کا چکا بند، اور پھر پورا سماج اور معاشرہ مختلف قسم کی افتاد کا اپنے آپ کو پریشانی میں گھرا ہوا محسوس کرتا ہے، پاتا ہے۔ یہ ہمارے یہاں کا معاملہ ہے۔ ہمارے یہاں سے باہر کوئی کاروبار میں بڑی برکت اور تیزی اور اچھائی اور نفع کمانے کا ماحول نہیں ہے۔ پورے ملک میں اور پوری دنیا میں چند بڑی بڑی کمپنیاں، بڑے بڑے بیوپاری حکومتوں کے ساتھ مل کر سانٹ گانٹ کر کے غریب اور متوسط طبقے کا خون چوس رہے ہیں۔ یہ ہمیں دکھائی دے رہا ہے، لیکن یہ ظالمین ہم پر یا لوگوں پر مسلط کیوں ہیں؟ قرآن کہتا ہے کہ جب تم اپنے سے نیچے والوں پر ظلم کرو گے تو تم پر اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے بڑا ظالم مسلط کر دے گا۔ یہ ہم بار بار سنتے ہیں، لیکن ان چیزوں پر توجہ ہٹا کر زیادہ گفتگو اپنی معلومات پر کرتے ہیں کہ بیماری اس وجہ سے پھیل رہی ہے، فلاں پریشانی اس وجہ سے ہے، حکومت کی اس پالیسی کا یہ نتیجہ ہے۔ ہم اسباب پر اپنا پورا دماغ صرف کر رہے ہیں اور اسباب کو پیدا کرنے والے، جاری کرنے والے کو بھول رہے ہیں۔ یہ بھول رہے ہیں کہ اگر پوری امت اور کائنات مل کر ہمارے کاروبار کو بگاڑنا چاہے، ہمارے اوپر بیماری کو مسلط کرنا چاہے، ہمارے خلاف کوئی قانون بنا کر مصیبت کھڑی کرنا چاہے، تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک اللہ نہ چاہے۔ کامیاب اس وقت ہوں گے جب اللہ چاہے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ دشمنوں کی چالوں کو مسلمانوں کے خلاف کامیاب کب کرتا ہے؟ جب مسلمان اللہ کو ناراض کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ لہذا ہمیں مصیبتوں کا علاج اور مداوع کرنا ہے۔ بڑی مصیبت تو جہنم ہے، اس کے بعد برزخ کے عذاب قبر ہے، اور اس سے پہلے یہ دنیا کی مصیبتیں جو ہم ارد گرد میں دیکھ رہے ہیں۔ ان ساری مصیبتوں کے حق کا حل یہ ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کیا جائے، توبہ کیا جائے، نیک اعمال کیے جائیں، توحید کی بنیاد کو اختیار کیا جائے۔ لیکن اب جب ہم ایسا کہتے اور کرتے بھی ہیں تو ایک دوسرا مسئلہ پیش آتا ہے جو میں نے شروع کی آیت میں پڑھی، اصل میں اس پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ اب کچھ لوگ یہ کہتے اور مانتے بھی ہیں کہ چلو ٹھیک ہے، اللہ کی طرف ہم رجوع کریں، دین کے عمل کو یا دین کی زندگی اختیار کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ ہمیں ملے گی، رحمت ملے گی، تو پھر دنیا کی کوئی طاقت ہمارا بال بیکا نہیں کر پائے گی۔ لیکن اب اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے، اس کی رضامندی کے حصول کے لیے عقیدہ اور عمل کون سا اختیار کیا جائے؟ دنیا داری میں جو گناہ کے کام ہیں مسلمہ وہ تو ہے ہی، دین کا معاملہ بھی بڑا پیچیدہ بنا دیا گیا کہ اب لوگوں نے دین کے نام پر بھی بہت ساری ایسی چیزیں اختیار کر رکھی ہے۔ صرف اختیار ہی نہیں کی بلکہ اسے پھیلاتے ہیں، اسے عام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کا دین سے دور دور تعلق ہی نہیں ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کے دین کے مقابلے میں بنایا ہوا دین ہے، جس میں شرک ہے، کفر ہے۔ مشرکین اور کفار کا مذہب تو واضح ہے۔ مسلمانوں میں بہت سارے مسلمان کہلانے والے لوگ ایسے ہیں
جو برائیوں کا ارتکاب کر رہے ہیں اور اسے اچھا سمجھ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی سورہ فاطر کی آیت نمبر 6-7 میں اہل ایمان اور اہل کفر کے انجام کا ذکر کیا کہ جو لوگ کفر کرنے والے ہیں ان کے لیے عذاب ہے، جہنم کا عذاب، اور جو ایمان والے ہیں ان کے لیے مغفرت، بخشش اور اجر عظیم ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ نے آیت نمبر 8 میں فرمایا افمن زین لہ سوء عملی، کیا پس وہ شخص جس کے برے اعمال کو اس کی نگاہوں میں خوشنما بنا دیا گیا، خوبصورت بنا دیا گیا، عمل برا ہے لیکن نگاہ میں خوبصورت بنا دیا گیا، فرآہ حسنا، پس وہ اسے اچھا سمجھتا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا تو اب جو اسے اچھا سمجھ رہا ہے تو اس کی گمراہی کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ ایک تو یہ مانا، یا جو ایسا ہے کیا وہ اس آدمی کے جیسا ہو سکتا ہے جس نے نیکیاں کی ہوں، جو اچھائی کو اچھائی سمجھتا ہے اور برائی کو برائی سمجھتا ہے؟ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اور وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جسے چاہتا ہے گمراہی میں مبتلا کرتا ہے، وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور جسے چاہتا ہے ہدایت سے نوازتا ہے۔ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ، لہذا آپ ایسا نہ کیجئے کہ افسوس کے مارے آپ ان پر غم کھا کھا کر ان پر جو ہے اپنے آپ کو ہلکان کرے، اپنے آپ کو ہلاک کرے، ہلاکت میں ڈالے۔ ایسا آپ کو نہیں کرنا چاہیے۔ ان اللہ علیم بما یصنعون، اللہ ان کے اعمال سے خوب واقف ہے، اس کا پورا علم رکھتا ہے۔ اس آیت میں جو پہلا حصہ ہے کہ افمن زین لہ سوء عملہ، جس کے برے عمل کو اس کے لیے خوشنما بنا دیا گیا، خوبصورت بنا دیا گیا۔ کون مزین کرنے والا ہے؟ قرآن کی بعض آیتوں میں جیسے اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ زینا لہم اعمالہم فہم یعمہون، یہ سورہ نمل کی آیت ہے کہ جن لوگوں نے، جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ہم نے ان کے برے اعمال کو ان کے لیے مزین کر دیا۔ اب آخرت میں ہم کو حساب کتاب دینا ہی نہیں ہے، جب یہ دماغ میں رچ بس گیا، یہ کافروں کی بات ہوتی ہے جو آخرت کو نہیں مانتے، لیکن ہم اور آپ مسلمان ہیں، لیکن مسلمان بھی بعض اوقات اگرچہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں لیکن آخرت کو اکثر فراموش کر جاتے ہیں، تبھی تو گناہ کرتے ہیں۔ اگر ایک آدمی کو آخرت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہر وقت لاحق ہوگا، جب بھی لاحق ہوگا، وہ گناہ سے اپنے آپ کو روکے گا کہ اگر میں نے گناہ کیا، نافرمانی کی، تو اس کا حساب دینا پڑے گا، اور آخرت کا مرحلہ بہت ہی سخت کٹھن ہوگا۔ تو گویا مسلمان بھی اگر گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو اگرچہ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، لیکن آخرت پر ایمان اس وقت اس کا کمزور ہو جاتا ہے، تبھی تو وہ گناہ کرتا ہے۔ اس مفہوم کو قرآن میں بہت سارے مقامات پر بیان کیا گیا ہے، فی الحال اس کا موقع نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ہم نے ان کے برے اعمال کو ان کے سامنے مزین کر دیا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے مزین کرنے والا، خوشنما بنانے والا اپنے آپ کو فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے دوسرے مقام پر وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، کئی آیتوں میں ہے وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، شیطان نے ان کے اعمال کو خوبصورت بنایا، خوشنما بنایا، اور انہیں راہ راست سے ہٹا دیا یا روک دیا۔ صد منے روکنا، منحرف کر دینا، صد عن، ہٹا دیا انہیں راہ راست سے، صحیح راستے سے ہٹا کر غلط راستے پر ڈال دیا، بہکا دیا۔ اس آیت میں اور ایسی کئی آیتوں میں یہ بتایا گیا کہ شیطان مزین کرنے والا ہے۔ اور جو آیت ابھی ہم نے پڑھی سورہ فاطر کی، اور بعض آیتوں میں زینا کا لفظ استعمال کیا گیا، انہیں مزین کیا گیا، یہ نہیں بتایا کہ مزین کرنے والا کون ہے۔ زینا للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، یہ سورہ آل عمران کی غالباً آیت ہے، ہاں سورہ آل عمران کی، کہ لوگوں کے لیے حب الشہوات، شہوتوں کی محبت مزین کر دی گئی ہے۔ ہاں، من البنین، من النساء، عورتوں کی محبت، بیٹوں بیٹیوں کی محبت، اور سونے چاندی کے ڈھیر، بہت سارے مال کی محبت، والخیل المسومہ، اور نشان زدہ گھوڑوں کی محبت۔ اور دنیا کی ان چیزوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ نے آخر میں فرمایا والحرث، کھیتی باڑی کی محبت، لیکن یہ سب دنیا کی عارضی سامان ہے جو تباہ ہو جانے والے، ختم ہو جانے والے۔ تو یہ مزین کی گئی، اور یہاں بھی کہا گیا کہ اعمال، برے عمل کو مزین کیا گیا، برے اعمال کو مزین کیا گیا، فاعل کا ذکر نہیں ہے۔ تو
یہ اختلاف طلبہ کو ہم پڑھاتے ہیں تو بتاتے ہیں، ہو سکتا ہے عوام کو لگے کہ یہ کوئی مفید بات نہیں ہے، لیکن میں اس تناظر میں کہ ہمارے یہاں اسباب پر بحث کرتے ہیں اور مسبب کو بھول جاتے ہیں، یہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مزین کرنے والا ہے، اس معنی میں کہ اللہ تعالیٰ نے مقدر کیا ہے، اصل تو وہی کرنے والا ہے۔ اس اعتبار سے بعض آیتوں میں کہا گیا کہ اللہ نے مزین کیا، اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، اور سبب بننے والا بنیادی سبب شیطان ہے، شیطان بنیادی سبب بنتا ہے۔ اب ہمارے یہاں اگر آج کوئی گناہ کر رہا ہے، مثال کے طور پہ کوئی چوری کرتا ہے، ہاں، کوئی موبائل پر گندے پروگرام دیکھ کر اپنے اخلاق کو تباہ و برباد کرتا ہے، کوئی بے حیائی اختیار کرتا ہے، کوئی گالی گلوچ، غیبت، چغلی اور دوسرے گناہ کرتا ہے، کوئی بھی زناکاری بدکاری کے عوامل یا اسباب کو اختیار کرتا ہے، تو اب ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ بے پردگی اختیار کی فلاں عورتوں نے، تو ہماری رغبت اس کی طرف ہو رہی ہے، موبائل کے ذریعے سے غیر ناجائز تعلق کو استوار کرنا ہموار ہو گیا، مخلوط تعلیم اور مخلوط مقامات پر کہ مرد اور عورت کا اختلاط ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے زنا اور بدکاری بڑھ رہی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اسباب ہیں، اور یہ چیزیں پیدا کس نے کی؟ اس کی کوشش کرتا ہے شیطان۔ لہذا چونکہ شیطان نے یہ کیا، یعنی سبب بنا، اس لیے یہ کہا گیا کہ شیطان اس کو مزین کرنے والا ہے برے عمل کو۔ اور یہاں گویا یہ بھی اشارہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قضاء اور قدر کے مطابق مقدر تو کیا، لیکن یہ اللہ کی پسند نہیں ہے، اسی لیے بتایا کہ یہ شیطان کی پسند ہے، جو گناہ کے کام ہے وہ شیطان کا اختیار ہے، اور اسی لیے وہ سبب بن رہا ہے کہ لوگوں کو بہکائے اور ان کے برے عمل کو خوبصورت بنا کر ان کی نگاہوں میں پیش کرے۔ تو اصل ہر کام کا کرنے والا، بیماری ہو برائی ہو، اصل کرنے والی ذات اللہ کی ہے، یہ دماغ میں رکھنا چاہیے عقیدے کی بنیاد پر۔ اور شیطان ہمیں بہکا رہا ہے تو اس لیے بہکا رہا ہے کہ شیطان کو اللہ نے چھوٹ دی ہے، اس لیے بہکا رہا ہے کہ شیطان کو یہ طاقت دی ہے، اس لیے بہکا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقدر کر رکھا ہے انسانوں کو اچھائی اور برائی کے ساتھ آزمائے گا، امتحان لے گا۔ اگر آزمائش اور امتحان ہے اور اللہ تعالیٰ گناہ کی برائیوں کی طاقت دیتا ہی نہیں، برائیاں پیدا ہی نہیں کرتا، تو امتحان ہو ہی نہیں پاتا۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے جو امتحان لینا چاہا ہے اس کے لیے اس کی یہ مشیت ہوئی، ہر چیز مشیت سے جڑی ہوئی ہے، اس کی مشیت ہوئی کہ برائیاں بھی ہوں اچھائیاں بھی ہوں، برائیوں کے کرنے کی طاقت بھی انسان کے پاس ہو، اچھائیوں کے کرنے کی طاقت بھی ہو، تبھی تو امتحان ہوگا کہ ہم یہ کرتے ہیں یا یہ کرتے ہیں۔ اور پھر شیطان نے مہلت مانگی، اللہ نے اسے مہلت دی، وہ بہکاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بہکانے کی چھوٹ دی۔ مگر اگر کوئی ایمان والا ہے تو اللہ تعالیٰ نے صاف شیطان سے کہہ دیا تھا کہ جو میرے مخلص بندے ہیں، اخلاص والے، توحید والے ہیں، ان پر تیرا بس نہیں چلے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کے سامنے اس کے برے عمل کو مزین کیا گیا، اس آیت کو پیش کرنے کا اصل مقصود جو ہے اس میں سوء عمل، ہاں، یہ مفرد مضاف ہے عربی قاعدے سے، لہذا اس میں اگرچہ واحد کا لفظ ہے کہ اس کے برے عمل کو مزین کیا گیا، لیکن معنی میں سارے اعمال کو شامل ہے۔ سوء عمل ہی مفرد مضاف یہ عموم کا معنی دیتا ہے، یعنی عام طور سے جتنے بھی برے عمل ہیں اس میں سب شامل ہیں۔ اب وہ شرک ہو، کفر ہو، بدعت ہو، خرافات ہو، اور پھر وہ گناہ جو گناہ جانے جاتے ہیں لیکن گناہ کرنے والا اسے خوبصورت سمجھ کر کرتا ہے، ساری باتیں اس میں شامل ہیں۔ آپ دیکھیے کہ آج ہم جب یہ بحث کر رہے ہیں، میں نے پہلے تمہید بیان کی، تھوڑی سی لمبی ہو گئی، کہ دنیا میں بہت ساری مصیبتیں پریشانیاں ہیں، اور ہم کو یہ قاعدہ معلوم ہے کہ اگر کوئی گناہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے دوچار ہو سکتا ہے، اور عذاب سے بچنے کا طریقہ دنیا اور آخرت میں یہ ہے کہ توبہ کی جائے، اللہ کی طرف رجوع کی جائے، اور صحیح دین کو اختیار کی جائے، اپنا عمل ان چیزوں پر رکھا جائے جو قرآن و حدیث کا حکم ہے۔ لیکن اب صحیح عمل کی تعیین کرنا بھی ایک مسئلہ ہے، اس لیے کہ بہت سارے لوگ غلط عمل کو صحیح سمجھ رہے ہیں، اور یہ زیادہ بڑی مصیبت ہے کہ آدمی اپنی برائی کو اچھائی سمجھے، غلطی پر ہو، گناہ کر رہا ہے، غلط موقف، غلط مسلک، غلط منہج ہے، اور یہ سمجھ رہا ہے کہ میں حق پر ہوں، میرا مسلک صحیح ہے، میں نجات پانے والے گروہ کا فرد ہوں۔ اب آپ دیکھیے دنیا میں جو قبر پرست ہیں، تعزیہ پرست ہیں، شخصیت پرست ہیں، یہاں تک کہ بتوں کی پرستش کرنے والے ہیں، کھلے طور سے جو شرک کرتے ہیں، اگر آپ جا کر ان سے گفتگو کریں اور یہ بیان کرنے کی کوشش کریں کہ آپ غلط کر رہے ہیں،
تو وہ آپ سے لڑ جائے گا. اپنے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات ہمارے سامنے ہیں, کتنی مضبوط مضبوط دلیلوں کے ساتھ انہوں نے توحید کی تعلیم دی. لیکن مشرکین, اور اللہ کے رسول کو بھی یہی کہا جا رہا ہے کفار کے مقابلے میں, بعض روایتوں میں, تفسیری روایتوں میں ہے کہ یہ آیت ابو جہل کے سلسلے میں نازل ہوئی. ہاں, لیکن اکثر مفسرین ذکر نہیں کرتے, جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ روایت بہت مضبوط نہیں ہے. ہاں, تو ابو جہل ہو یا کوئی کافر مشرک ہو, ان کے تناظر میں ہے. اور یہ ہم مسلمانوں کے حق میں بھی غور کر سکتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن شرک, بدعت اور گناہ کے کام کر رہے ہیں, اور جب آپ انہیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میں غلط کہاں کر رہا ہوں. آج میں یہ وہی بات کہنا چاہتا ہوں, موقع نہیں ہے, بڑے تفصیل سے ہم اس کی بہت ساری زندگی کے ہر شعبے میں آج مثال دے سکتے ہیں. جو آدمی کوئی بھی گناہ کر رہا ہے, آپ انفرادی طور سے کسی سے بات کریں تو ایسا لگے گا کہ اس کی کسی معاملے میں کوئی غلطی ہے ہی نہیں. پورے شہر میں, پوری دنیا میں فساد پھیلا ہوا ہے, بگاڑ پھیلا ہوا ہے, ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے, لیکن آپ ظالم کو نہیں پائیں گے. کسی سے جا کر بات کیجئے, دو لوگوں کا جھگڑا ہے اور دونوں فریق کی جب بات سنے تو ایسا لگتا ہے کہ ان دونوں کی نہیں, میری غلطی ہے. بیچ والے کو لگتا ہے کہ غلطی میں کر رہا ہوں, اور بعد میں ایسا ہوتا بھی ہے بعض لوگوں کے نزدیک کہ وہ بیچ میں ایک آدمی کو ڈالتا ہے کہ اسے سمجھاؤ, اسے سمجھا رہا ہے, اسے سمجھا رہا ہے, اور یہ چاہتا ہے کہ میں جو چاہتا ہوں اسے وہ سمجھایا جائے, منوایا جائے, اور نہیں منوایا, بیچ والے نے اس کے خلاف اس کی بتا دیا کہ تو نے غلطی کی ہے, تو ناراض ہو جائے. میں نے غلط کیا, اگر وہ کوئی شخص کہہ رہا ہے تو میں اس سے ناراض ہو رہا ہوں, یہ نہیں دیکھ رہا ہوں کہ واقعی میں نے غلطی کی ہے. اپنی غلطی پر نظر نہیں ڈالتا, دنیا سے ناراض ہو رہا ہوں. آج آپ غور کیجئے کہ ہم میں کا ہر شخص کسی نہ کسی سطح پر اس بیماری کا شکار ہے, جو قرآن نے ایک مقام پر نہیں کئی جگہ بتائی, اور یہ چھوٹی بات نہیں ہے. اگر ایک آدمی کو گناہ کا ارتکاب کرتے ہوئے یا کرنے میں مبتلا ہونے کے بعد یہ احساس ہو کہ میں غلط کام کر رہا ہوں, وہ مانتا ہو کہ میں نے غلطی کی ہے یا کر رہا ہوں, تو یہ امید ہے کہ وہ توبہ کر لے گا, یہ امید ہے کہ وہ سدھر جائے گا. لیکن اگر کوئی شخص گناہ کر رہا ہے اور اس گناہ کے کام کو جائز, صحیح, شریعت کے مطابق سمجھ رہا ہے, صحیح مان رہا ہے, تو پھر اس کی اصلاح کے دروازے تقریباً بلکہ بالکل بند ہی ہوتے ہیں. جب وہ اسے نیکی سمجھ رہا ہے, توبہ کہاں سے کرے گا, اصلاح کہاں سے کرے گا؟ شرک کرنے والے, بدعت کرنے والے جتنے بھی ہیں, بدعت کسے کہتے ہیں؟ سنت کے خلاف, جس کی اصل قرآن اور حدیث میں, شریعت میں نہیں ہے, ایسے عمل اور عقیدے کو اختیار کرنا بدعت ہے. اور بدعت جو آتی ہے وہ دین کی شکل میں آتی ہے, آدمی اسے دین سمجھ کر کرتا ہے. قرآن خوانی اجتماعی کر رہا ہے, 15 شعبان کو رات میں عبادتیں کر رہا ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں کہ آپ ان سے کہیں کہ یہ بدعت, کہے گا ارے ہم 15 شعبان کو کیا کرتے ہیں, نماز ہی تو پڑھتے ہیں نا. اب اس بندے کو یہ نہیں پتا کہ بدعت نیکیوں میں ہوتی ہے, چوری, زناکاری, بدکاری میں نہیں ہوتی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعہ کو یہ کہتے تھے کہ یہ بڑی خطرناک بھی چیز ہے, کل بدعت ضلالہ, ہر نئی چیز دین میں بدعت ہے, اور ہر بدعت گمراہی ہے, ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی. کن کے سامنے کہتے تھے اللہ کے رسول؟ صحابہ کرام میں کوئی بدعت تھی نہیں تھی, پھر بھی آپ بار بار دہراتے تھے. اس سے پتہ چلا کہ اس سبق کو دہرانے کی, ہمیشہ تازہ رکھنے کی ضرورت ہے. آج ہمارے یہاں کتنی بدعتیں ہیں, عقیدے کی, عمل کی, لیکن لوگ اسے اچھا سمجھ رہے ہیں. آپ اگر اسے ٹوکنا سمجھانا چاہیں تو لوگ لڑائی کرتے ہیں. سوشل میڈیا پہ لوگ اپنی معلومات اور اپنی قابلیت کا مظاہرہ کرتے ہیں, تو یہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنی بدعات کی ملمہ سازی کر کر, خوبصورت بنا کے اسے خوبصورت بنا کر پیش کیا جائے. دنیا میں شیخ, ایک بڑے شیخ ابن عثیمین, غالباً ان کی شیخ فوزان کی تفسیر میں انہوں نے کچھ مثالیں دی بیان کی کہ دنیا میں جو منافقین ہیں, مخادعین ہیں, دھوکہ دینے والے, وہ دھوکہ دے رہے ہیں, نفاق اختیار کیے ہوئے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جو منافقین تھے, دیکھیے, وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّ مَعَكُمْ, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ, جب مومنوں کے ساتھ رہتے تھے تو کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں. کافروں کے پاس جاتے تو کہتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. ان کے سرداروں سے کہتے ہم تمہارے ساتھ ہیں. ایسا کر کے وہ سمجھتے تھے کہ ہم بڑی چالاکی اور نیکی کا کام کر رہے ہیں, اچھائی کا. یہ ان کے تعلق سے برے عمل کو مزین کیا. عمل برا ہے لیکن وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اچھا کر رہے ہیں.
انہوں نے کہا کہ اسی طرح دنیا میں جتنے اصحاب الحیل ہیں، اللہ کی شریعت میں حق حقوق کو بدلنے کے لیے جو ہیلے بہانے اختیار کرتے ہیں، ہمارے ہاں جیسے چلتا ہے نا فقہ کے نام پر شریعت سے کھلواڑ کرنا، کہ اگر زکوٰۃ سے بچنا ہے تو آپ کے پاس جو رقم ہے 11 مہینے پہ بیوی کو ہبہ کر دو، سال بھر ہوگا جب زکوٰۃ فرض ہوتی ہے تو بیوی کو دے دیا، اب اس کا وہ مالک بن گئی، اب اس پر سال جب گزرے گا جب زکوٰۃ فرض ہوگی، لیکن 11 مہینہ ہوا تو اس نے اپنے شوہر کو واپس ہبہ کر دیا، تو 11 مہینے پر ملکیت مالک بدلتا رہا، زکوٰۃ فرض ہو ہی نہیں پا رہی ہے۔ ہمارے یہاں آج بیمہ کمپنی میں بینک میں کام کرنے والوں کی جیب میں مولویوں کے فتوے ہیں کہ اگرچہ سود کا لینا دینا لکھنا پڑھنا حرام ہے، بینک میں کام کرنا اس بنیاد پہ ناجائز بنتا ہے، لیکن کتنے مسلمان آج بینک میں کام کر رہے ہیں، مسلمان بینک چلا رہے ہیں، اخبارات میں دیتے ہیں ہمارے بینک نے اتنا نفع کمایا، اس کو سماج میں عزت ملتی ہے، اس کے لوگ دعوتیں اڑاتے ہیں کھاتے ہیں، کیا کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ سودی کاروبار کر رہا ہے، اب اس کی جیب میں فتویٰ ہے یا وہ یہ سمجھ کر رکھا ہے کہ ہندوستان میں اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، حرام خوری کر رہے ہیں۔ اور جب ایک آدمی حرام خوری کر رہا ہے اور اس کے باوجود وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ دین شریعت کے مطابق ہے، غلط نہیں ہے، تو توبہ کرے گا کیا؟ اپنے آپ کو اس گناہ سے نکالے گا کیا اس دلدل سے؟ سوال ہی نہیں۔ وہ اللہ اور اس کے رسول کو جنگ کا اعلان جنگ کر رہا ہے، اور ہمارے یہاں تو اب میں کہتا ہوں کہ بعض لوگ غلط دین پھیلا کر لوگوں کے برے عمل کو جواز کا پہلو اس طرح سے دیتے ہیں کہ آپ برائیاں کر لو، بہن بیٹی کا حق مار لو، بندوں کے حقوق کو ہڑپ لو، اور اس کے بعد فلاں نصاب پر عمل کر لینا، اتنی مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ کہہ لینا، لا الہ الا اللہ پڑھ لینا، فلاں رکعت جو ہے فضیلت کی ہے، اشراق کی نماز اور فلاں نماز اور فلاں نفل کی نماز پڑھ، سارے گناہ دھل جائیں گے۔ ایسے غلط دین لوگوں میں، مسلمانوں میں برائیاں پھیلانے کا سبب بن رہے ہیں، مسلمانوں کو اللہ کے عذاب کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ یہ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، یہ دین غلط ہے جو کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کا حق مار لے اور فضائل پر عمل کر کے اسے دھو ڈالیں۔ آپ توبہ کی شرائط پڑھیے کہ اگر آپ نے کسی کا حق مارا ہے اور اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ معاف کر دے، اللہ معاف نہیں کرے گا۔ حقوق العباد میں توبہ کے قبول ہونے کی 3 شرطوں کے ساتھ ایک چوتھی شرط ہے۔ حقوق اللہ میں 3 شرطیں ہیں: نادم ہونا، گناہ سے نکلنا اور دوبارہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرنا، یہ 3 شرطیں۔ اور بندوں کا حقوق ہے تو چوتھی شرط یہ ہے کہ جس سے آپ نے ظلم کیا، جس پر ظلم کیا ہے، جس کا حق مارا ہے، اس سے صفائی کریں، معاملے کو کلیئر کریں، اس کے بغیر آپ کے گناہ کی معافی نہیں ہوگی۔ ورنہ قیامت کے دن جو آپ نے اس کا حق مارا ہے، گالی دی ہے، غیبت کی ہے، چغلی کی ہے، الزام تراشی کی ہے، وہ آئے گا اور کہے گا کہ اللہ میرے ساتھ اس نے یہ کیا تھا، اس کا حق مجھے چاہیے۔ اب وہاں دینار درہم لین دین والا معاملہ نہیں رہے گا، اس کی جو نماز روزے کی نیکیاں ہیں اس کے عمل میں دی جائے گی، ختم ہو جائے گی تو ان کے گناہ کو اس کے بدلے میں دیا جائے گا، اور پھر آخر میں نماز روزہ حج زکوٰۃ سب لے کے جائے گا لیکن جہنم میں جائے گا۔ یہ حدیث میں ہے مسلم شریف اور ترمذی کی کہ مفلس کون ہے، وہ حدیث آپ جانتے ہیں۔ تو جس کو اس کا برا عمل خوبصورت بنایا گیا، میں اس پر کچھ قدر تفصیل سے کہنا چاہتا تھا، وقت کافی زیادہ ہو گیا ہے، لہذا میں نے جو باتیں مثالیں دی ہیں اس کو کافی سمجھا جائے۔ آج ہمارے ہاں عقیدے کے اندر، اعمال کے اندر آپ غور کیجئے، جو آدمی فساد پھیلا رہا ہے، جو آدمی گناہ کر رہا ہے، لوگوں کی غیبتیں کرتا ہے، دین میں فساد پھیلاتا ہے، علماء کی عزتوں سے کھیلتا ہے، دعوت کے کام میں رکاوٹ ڈالتا ہے، لیکن جب آپ اس کے پاس بیٹھیں گے تو کہے گا کہ میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں کا ترانہ ختم ہی نہیں ہوتا، اور اس کی باتوں سے ایسا لگتا ہے کہ دین کا بڑا مخلص، بڑا کام کرنے والا ہے، جبکہ اس نے جو کام کیا ہے وہ قطرہ ہے اور جو فساد پھیلا رہا ہے وہ دریا ہے۔ اس کی وجہ سے مسلمانوں میں اختلاف پیدا ہوتا ہے، بدگمانیاں ہوتی ہے، علماء کی بے عزتی ہوتی ہے، دین کے دعوت کے کام میں لوگ ایک دوسرے سے کٹتے ہیں، اور نہ جانے کون کون سی خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، اس کا اسے احساس، شعور اور ادراک ہی نہیں ہے، سوچتا بھی نہیں ہے کہ میں دین کو نقصان پہنچانے کا ذریعہ بن رہا ہوں۔ آج ہمارے سماج میں، دوسروں کی بات نہیں، ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ایسی کتنی حرکتیں کرتے ہیں۔ جب آپ کسی عالم کی، کسی دین کا کام کرنے والے کی، کسی جماعت کے ذمہ دار کی، یا کسی ایسی شخصیت کی جو دین کا، مسجد کا امام ہے، مؤذن ہے، برائیاں کرتے ہیں، تو آپ دین کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اس شخص کو صرف برا نہیں کہہ رہے ہیں، عوام میں کسی کی برائی کرنا فرض کیجئے، ابھی جھوٹ اور سچ چھوڑ دیجئے،
رات کے درس میں نے بیان کیا شیخ سہیمی اور علامہ ربی کے حوالے سے کہ جو ایسا کرتا ہے اور آپ اگر آپ کے سامنے کوئی مخالف کہتا ہے کہ ارے مجھے ایک سچے آدمی نے جس پر مجھے بھروسہ ہے اس نے خبر دی، تو انہوں نے لکھا کہ آپ جان جائیے کہ وہ ثقہ راوی نہیں ہے، صحیح خبر دینے والا نہیں ہے، بلکہ وہ فتنہ ہے، فساد کی جڑ ہے، دین اور دعوت کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ اگر ایک آدمی کے اندر فرض کیجئے کہ میرے اندر ایک برائی ہے، واقعی ہے، ابھی نہیں ہے، جھوٹ ہے، جو وہ تو الگ بات ہے، جو ہے، کیا دین اس کی اجازت دیتا ہے کہ آپ لوگوں میں عوام میں اسے بیان کریں؟ اس سے کوئی فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا؟ اگر کسی کے اندر آپ نے کوئی عیب برائی دیکھی ہے تو کیا طریقہ ہے؟ ہاں، اگر اس کی شخصیت سے دین کو نقصان پہنچ رہا ہے یا اس کی برائی بیان کرنے سے دین کا فائدہ وابستہ ہے، جیسے محدثین نے راویان حدیث کے بارے میں کہا کہ وہ جھوٹا ہے، وہ متہم بالکذب ہے، فلاں اور فلاں ہے، کیوں؟ حدیثوں کی حفاظت مقصود تھی۔ اب میں نے یہ جو استثناء کیا ہے نا، تو لوگوں کو ہتھیار مل گیا۔ اب جو کسی کی غیبت کرے گا، چغلی کرے گا، وہ یہی کہے گا کہ میں تو دین کے لیے کر رہا ہوں۔ میں نے جیسا کہ کہا زُیِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ، برے عمل کو مزین کیا گیا۔ ہر گنہگار اپنے گناہ کو جائز بتانے کی کوشش کرتا ہے، لہذا ہمارے شہر میں ہمارا شہر بھی جادوگروں کی بستی ہے، گناہ ہوتے ہیں، مجرم نظر نہیں آتے۔ ہم اپنے آپ کو بہت چالاک سمجھتے ہیں، لیکن بھول جاتے ہیں کہ ہماری ساری چالاکیاں اللہ رب العالمین کے سامنے بے معنی ہو جاتی ہیں۔ اس کی جب پکڑ آتی ہے تو پھر بچ نہیں پاتا گنہگار آدمی، اور قیامت کے دن کی رسوائیاں تو ہونی ہی ہیں اگر ہم نے توبہ نہیں کی۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، بات لمبی ہو رہی ہے، میں صرف آیت اور اس آیت کے ضمن میں کچھ بات جو نتیجے کی تھی وہ 2 جملے میں بیان کر دوں۔ یہ اللہ نے فرمایا کہ جس کو اس کا برا عمل خوبصورت بنایا گیا، فرآہ حسنا، اب وہ اسے حسنا اچھا سمجھ رہا ہے۔ اور یہ میں نے کہا بہت بڑی مصیبت ہے کہ ہم برے غلط ہوں اور اپنے آپ کو صحیح سمجھیں، چھوٹی موٹی بات نہیں ہے۔ فإن اللہ، یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ یعنی ہم ایک آدمی کی گمراہی اللہ کی مشیت سے ہے، ہدایت اللہ کی مشیت سے ہے۔ جب اللہ ہی ہدایت دیتا ہے، گمراہ کرتا ہے، تو ہدایت مانگنی چاہیے اللہ سے، گمراہی سے بچاؤ مانگنا چاہیے اللہ سے، ایک بات۔ دوسری بات، قرآن میں یہ بار بار ہے کہ بیان کیا گیا کہ اللہ جسے چاہتا ہے یہ دیتا ہے، جسے چاہتا ہے وہ دیتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے۔ تو ایک بات یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ مشیت اللہ کی حکمت اور اس کے علم سے جڑی ہوئی ہے۔ ایسا نہیں ہے اندھا کاروبار کہ کوئی سوال یہ اٹھائے کہ ارے اللہ نے گمراہ کیا تو پھر عذاب کیوں دیتا ہے، میں تھوڑی ذمہ دار ہوں۔ جی نہیں، اللہ کسی کو گمراہ کر رہا ہے تو کیوں گمراہ کر رہا ہے؟ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جب وہ ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ یہ میں نے ایک دلیل دی، قرآن میں حدیث میں ایسی بہت سی دلیلیں ہیں کہ اللہ کسی کو گمراہ اس لیے کرتا ہے کہ وہ خود گمراہی کا انتخاب کرتا ہے، وہ خود گمراہی کے راستے پر چلنا چاہتا ہے، اس کے باطن سے اللہ واقف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو بھی دعوت پہنچائی، ابو جہل کو بھی پہنچائی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ابوبکر صدیق کے باطن کو بھی جانتا تھا، ابو جہل کے بھی، لہذا ابوبکر صدیق کو توفیق ملی، اعلیٰ ترین مسلمان بنے، نبی کے بعد امت کے سب سے بہتر شخص۔ ابو جہل جسے ابو الحکم کہا جاتا تھا جاہلیت کے دور میں، حکمت والا اور فیصلے والا اور یہ اور وہ، اس کو اسلامی نام دیا گیا ابو جہل، کہ وہ جہالت والا ہے، جہالت میں سر فہرست ہے، چاہے وہ سردار ہو اپنے آپ کو ذہین سمجھتا ہو۔ یہ سرداران، سیاست دان، اقتدار والے اپنے آپ کو بڑا چالاک سمجھتے ہیں۔ یہ اس ابو جہل کو جو ابو الحکم اور سردار کہلاتا تھا جاہلیت میں، اسلام نے نام دیا ابو جہل کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا تھا کہ یہ ہدایت قبول کرنے والا نہیں ہے، یہ خبیث باطن والا ہے، چنانچہ اس کا معاملہ کیا ہے ہم جانتے ہیں کہ کیسا انجام دنیا میں ہوا، اور آخرت میں تو دردناک عذاب ہے۔ تو اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جسے چاہتا گمراہ کرتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے علم اور حکمت کے مطابق یہ فیصلہ کرتا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگنی چاہیے۔ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو تسلی دی کہ آپ اپنے آپ کو ان کے خلاف افسوس اور حسرت کے مارے ہلکان نہ کریں، آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں آپ کو نہیں ڈالنا چاہیے، یہ افسوس نہیں کرنا چاہیے کہ یہ گمراہی سے نکلنے کو تیار ہی نہیں ہے، یہ سدھرنے کا نام ہی نہیں لیتے، کفر اور شرک سے توبہ ہی نہیں کرتے۔ آپ نے اپنا کام کر دیا،
دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری نبھا دی, ان کے سامنے حق اور باطل کو واضح کر دیا, تو اب آپ کو افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ان کا باطن ہی خبیث ہے, لہذا وہ سزا کے مستحق ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت و شفقت, اور اس میں آپ کے لیے تسلی بھی ہے کہ آپ نے بڑی محنت کی اور نتیجہ نہیں نکل رہا ہے. بظاہر ابو جہل اور جیسے لوگ مان نہیں رہے ہیں, ایسے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کے سامنے کبھی کبھی ہماری عقل کام نہیں کرتی کہ اتنا بڑا کھلا معاملہ ہے کہ یہ صحیح ہے, یہ غلط ہے, پھر بھی آدمی غلط موقف اختیار کر کے اس پہ اڑا ہوا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کی توفیق سے محروم ہے. ہم اپنے ارد گرد بھی دیکھتے ہیں نا کہ ایک آدمی کے سامنے ہم سچی بات, اچھی بات بیان کرتے ہیں, وہ اسے قبول نہیں کرتا, اپنی غلطی پر اڑا رہتا ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بنیادی یہ ہے کہ وہ اللہ کی توفیق سے محروم ہے, اس کی سوجھ بوجھ سلب ہو گئی, وہ بڑا بدقسمت ہے. لہذا اسے اللہ سے مانگنا چاہیے کہ ایسے بدقسمتوں میں شامل نہ کرے. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات ان اللہ علیم بما يصنعون. یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ وہ جو کچھ کر رہے ہیں اس کا خوب علم رکھنے والا ہے, اس سے اچھی طرح واقف ہے. یہاں میں اس آج کے خطبے میں اس تناظر میں یہ باتیں اور حقیقتیں کچھ تفصیل سے بیان کر کے یہ پیش کرنا چاہتا تھا کہ اس کا آج ہمارے سماج میں علاج کیا ہے. پہلی آیت میں نے بتایا سورہ فاطر کے آخری آیت کے حوالے سے کہ گناہوں کی وجہ سے تباہی آ سکتی ہے اور آ رہی ہے. اللہ پورے زمین سے برکتوں کو, رحمتوں کو ختم نہیں کر رہا ہے, زندگی کے اسباب کو اٹھا نہیں رہا ہے کہ لوگ ختم ہو جائیں, یہ اس کی مہلت ہے. لیکن چھوٹے چھوٹے عذاب آ رہے ہیں, پریشانیاں آ رہی ہیں. اب اس کا علاج یہ ہے کہ صحیح دین اختیار کیا جائے. لیکن یہاں بھی ایک دوسری مصیبت یہ ہے کہ برے اعمال نے بھی اچھائی کا روپ دھار رکھا ہے. بہت سارے مسلک ہیں, بہت سارے دین ہیں, تو سچا دین, سچا مسلک کون سا ہے؟ اور اپنے بچوں کو, اپنے اگلے آنے والی نسل کو اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ فتنوں سے, شرور سے, مختلف قسم کی پریشانیوں سے بچے رہیں, تو ہمیں ان کو تربیت دینی ہوگی کہ موبائل کا ساتھ چھوڑیں, گندگی اور فحش کا ساتھ چھوڑیں. دنیا داری کے ضرورت کی چیزیں دنیا کی حاصل کرنا ایمان اور دین کے خلاف نہیں ہے, لیکن دین کو فراموش کر کے, آخرت کو بھول کر, دین کو اختیار کیے بغیر, صحیح عقیدہ اور صحیح منہج کو فراموش کر کے اگر آپ آگے بڑھیں گے تو آپ تباہی کی طرف جائیں گے. آپ اپنے بچے کو اعلیٰ ڈگری دلا کر دنیا کی بڑی نوکری اور بڑی سیلری دلوا رہے ہیں, بڑی ترکار پراپرٹی چھوڑ کر اس کے لیے جا رہے ہیں, تو آپ ان کے حق میں بہت اچھے ہو گئے؟ نہیں. اچھا باپ, اچھی ماں, اچھے سرپرست وہ ہیں جو اپنے پیچھے, اپنے ماتحت لوگوں کو دین سکھائیں, آخرت میں کامیاب ہونے کا نسخہ بتائیں, جنت کا راستہ بتائیں. سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ صحیح دین سمجھائیے, یہ بتائیے کہ یہ شرک ہے, یہ کفر ہے, یہ بدعت ہے, یہ غلط کام ہے. آپ ان کی غلط تربیت کی بجائے غلط تربیت کے حوالے, اگر آپ موبائل دے کر اسے دیکھ نہیں رہے ہیں کہ کیا کیا دیکھ رہا ہے, کیسی کیسی برائیاں کر رہا ہے, پیسے دے کر اس کو گناہوں کے اڈے پر جانے کی چھوٹ دے رہے ہیں, گھر میں غلط ماحول دے رہے ہیں, برے ساتھیوں کے ساتھ جانے دے رہے ہیں, نگرانی نہیں کر رہے ہیں. وہ ماں باپ ہوں, اساتذہ ہوں, علماء ہوں, سب کی اپنی اپنی جگہ پر ذمہ داری ہے. سب سے پہلے ماں باپ. اگر آپ ایسا کر رہے ہیں تو آپ اپنے بچے کے ساتھ دشمنی بنا رہے ہیں, اس کے ساتھ اچھا نہیں کر رہے ہیں, اس کے مستقبل کو تباہ کر رہے ہیں. دنیا میں وہ کروڑ پتی, ارب پتی بن جائے تو آپ نے اس کے لیے کچھ نہیں کیا, لیکن اگر وہ نیک صالح توحید والا بن جائے تو آپ نے اس کے لیے بہت کچھ کیا. لہذا بچوں کی تربیت اور اپنے ماحول کی اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان امور پر توجہ دیں. اب تربیت کے بہت سارے پہلو ہیں جو مختلف خطبوں اور تقریروں میں آتے رہے. میں نے نیا پورے میں کچھ باتیں عرض کی تھی, یہاں ایک روایت اور ایک دعا اس میں بیان کرنا چاہتا ہوں, اور اس کا پہلا جملہ صرف ہمارے موضوع سے متعلق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, کہتے ہیں حضرت عائشہ سے روایت ہے, ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علمها هذا الدعاء, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت عائشہ کو یہ دعا سکھائی. نبی کی حیثیت سے امت کو تعلیم آپ دیتے تھے, لیکن یہاں نبوت کی حیثیت کے ساتھ ساتھ شوہر کی حیثیت سے اپنی بیوی کو بھی تعلیم دے رہے ہیں. اس سے میں یہ صرف بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایک باپ کو اپنے بیٹوں کے لیے اور ایک شوہر کو اپنی بیوی کے لیے, ایک انسان کو جو گھر کا ذمہ دار ہے اپنے ماتحتوں کے لیے فکر مند ہونا چاہیے اور مفید سے مفید باتیں سکھانی چاہیے جو ان کے لیے دنیا اور دنیا سے زیادہ بڑھ کر آخرت کے لیے زیادہ فائدے مند. یہ روایت جو ہم نے پیش کی ایک دعا ہے, بڑی جامع دعا. ہاں, یہ سنن ابن ماجہ میں مروی ہے اور امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں نہیں, اپنی کتاب الادب المفرد میں نقل کی ہے, اور شیخ البانی نے سلسلۃ الصحیحہ میں اسے صحیح کہا ہے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ مطہرہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سکھا رہے ہیں، تعلیم دی، علمہا، سکھایا، تعلیم دی. یعنی آپ شوہر بھی ہیں، نبی کے ساتھ ساتھ ان کے شوہر ہیں، اور آپ سکھا رہے ہیں. مطلب ہمیں اپنے گھر والوں کو ایسی دعائیں جو مفید ہو، جامع ہو، سکھانی چاہیے. کیا دعا سکھائی؟ اللہم انی اسألک. میں صرف ترجمہ کرتا ہوں، وقت کافی زیادہ ہو گیا ہے، ہاں صرف ترجمہ کر رہا ہوں، ایک ایک جملہ ایک ایک کتاب ہے. اللہم انی اسألک من الخیر کلہ. اے اللہ میں تجھ سے سارے خیر تجھ سے مانگتا ہوں، من الخیر، خیر کو، کلہ ہی، ہر قسم کا خیر، تمام خیر، تمام بھلائیاں آ گئی. ہاں عاجلی ہی و آجلی ہی. عاجل اجلت سے دنیا کا ہو، عاجل بعد والا یعنی آخرت کے ہو. دنیا کی بھی ساری بھلائیاں مانگتا ہوں، آخرت کی ساری بھلائیاں بھی مانگتا ہوں. ما علمت منہ وما لا اعلم. جو میں جانتا ہوں وہ بھی، اور جو نہیں جانتا وہ بھی. ایک جملے میں کیا آ گیا دیکھیے، کوزے میں سمندر، پیالے میں سمندر سمٹا ہوا ہے. ساری بھلائیاں دنیا کی بھی آخرت کی بھی، جو میں جانتا ہوں اور جو نہیں جانتا، ساری بھلائیوں کا تجھ سے سوال کرتا ہوں. وَأَعُوذُ بِكَ، ہاں، مِنَ الشَّرِّ كُلِّ، اور میں تجھ سے تیری پناہ میں آتا ہوں تمام شرور سے، ہر شر سے تجھ سے بچنا چاہتا ہوں. عاجلی ہی و آجلی، دنیا کا شر ہو، برائیاں ہو، فتنہ ہو، عذاب ہو، آفت ہو، مصیبت ہو، یا برزخ اور آخرت کا شر ہو، آخرت، ساری چیزیں اس میں آ گئی. ہاں ما علمت منہ وما لا اعلم، یہ شر اور برائی جسے میں جانتا ہوں اور جسے نہیں جانتا، ان سب سے تو مجھے بچا، میں تیری پناہ میں آتا ہوں. یہ جملہ غور کیجئے، اس کی کتنی تشریح، کیا کیا شر ہے، کتنی بلاغت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کو سکھا رہے ہیں کہ ایسی جامع دعا کیا کرو، اور دعا جامع ہی ہونا چاہیے. دعا لمبی کرنا اچھی بات نہیں ہے. ہمارے ہاں کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ لمبی لمبی دعا فضیلت والی بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختصر اور جامع دعا کیا کرتے تھے اور اسی کی تعلیم دیتے تھے. چنانچہ اگلا جملہ ہے، اللہم انی اسألک من خیر ما سألک عبدک و نبیک. اے اللہ میں تجھ سے وہ ساری بھلائیاں مانگتا ہوں. ساری بھلائیاں پہلے مانگ چکے، اب مزید ایک وضاحت کر رہے ہیں کہ وہ ساری بھلائیاں تجھ سے پروردگار مانگ رہا ہوں جو تجھ سے تیرے بندے اور تیرے نبی نے مانگی. کیا بات ہے، غور کیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ میں نے، یا نبی کی حیثیت سے، جو جو چیزیں اللہ سے مانگی ہے پروردگار وہ ساری چیزیں دے. اب کچھ چیزیں مستثنا ہو سکتی ہیں جو نبی کے لیے خاص ہیں، جیسے وسیلے کا مقام جنت میں صرف ایک شخص کو ملے گا اور وہ اللہ کے رسول ہوں. لیکن یہ عموم کے اعتبار سے جو سب کے لیے ہے وہ معنی میں داخل ہوگی کہ جو بھلائیاں، نیکیاں دنیا کی آخرت کی سب آ گئی. اگرچہ پہلے جملے میں ساری بھلائیاں مانگی گئی، لیکن اب نبی کے ساتھ خاص تو اس میں گویا ایک بات کی ترجیح ہے کہ ہم جو کچھ مانگیں گے، ہمارے مانگنے میں کمی کمزوری ہو سکتی ہے، ترجیحات میں کمزوری ہو سکتی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کے سب سے بڑے عالم، سب سے زیادہ خیر خواہ، سب سے زیادہ دین کو اور آخرت کو جاننے والے، لہذا آپ نے جو مانگا ہے تو میں اپنے آپ کو امت کے کسی بھی فرد کے مقابلے میں تجھ سے وہ بھلائیاں مانگتا ہوں جو نبی نے مانگی. تو وہ ساری بھلائیاں تجھ سے پروردگار میں مانگتا ہوں. اے اللہ تجھ سے مانگتا ہوں جو تیرے نبی نے تجھ سے طلب کی مانگی ہے، تیرے بندے اور تیرے نبی نے. وَأَعُوذُ بِكَ مِمَّا عَاذَ بِهِ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ، اور میں تیری پناہ میں آتا ہوں ان تمام چیزوں سے بچاؤ تجھ سے مانگ رہا ہوں جس سے تیرے نبی اور تیرے بندے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی، بچاؤ مانگا. اگلا جملہ ہے، اللہم انی اسألک الجنہ وما قرب الیہا من قول وعمل. اے اللہ میں تجھ سے جنت مانگتا ہوں، آخری نتیجہ اللہ تعالیٰ کا نیکوکار لوگوں کا کے لیے انعام. ہاں، من زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز. جو جہنم سے بچ گیا، جہنم میں جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب. اصل کامیابی کا معیار یہ ہے، بینک بیلنس، پراپرٹی، سرکاری نوکری، فلاں اور فلاں چیز خرید لی، یہ معیار نہیں ہے کامیابی کا. یہ قرآن کہہ رہا ہے کامیابی کا معیار کیا ہے؟ جہنم سے بچ کر جنت کا مل جانا. تو اب بندہ، یہ اللہ کے رسول نے سکھایا کہ کیا مانگو، کہ میں تجھ سے جنت مانگتا ہوں اے اللہ. ہاں، وما قرب الیہا من قول وعمل، اور وہ ساری چیزیں تجھ سے مانگ رہا ہوں جو جنت سے مجھ کو قریب کرے، قول ہو یا عمل. کتنی پیاری بات، ساری نیکیاں آ گئی جو جنت میں لے جانے والی، کہ میں تجھ سے جنت مانگ رہا ہوں، یعنی یہ تو نتیجہ اور انجام ہے، اور وہ سارا قول اور عمل مجھ کو توفیق دے
کہ میں بات وہی کروں جو جنت پہ لے جائے, کام وہی کروں جو جنت پہ لے جائے, اللہ کو خوش کرے. ساری نیکیاں مانگ لی اس سے. اب جو میں نے کہا کہ برے عمل کو جس کی نگاہ میں خوبصورت بنا دیا گیا اور وہ اسے اچھا سمجھتا ہے, جو ہم نے آیت پڑھی سورہ فاطر کی, اگر یہ دعا اللہ نے قبول کر لی تو ہم بچ جائیں گے, کیونکہ ہم وہی عمل کریں گے جو جنت میں لے جانے والا ہے. وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ, اگلا جملہ ہے اس میں کہ میں تجھ سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ تو جہنم سے مجھے بچا لے, جہنم سے تیری پناہ میں آتا ہوں. وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ وَعَمَلٍ, اور ان سارے قول اور عمل سے, ایسی کوئی بھی بات, ایسا کوئی بھی کام جو جہنم کی طرف لے جانے والا ہے, اس سے تو مجھے بچا, میں تیری پناہ میں آتا ہوں. کتنی جامع بات ہے. ساری نیکیاں اور ساری برائیاں, نیکیوں کو اختیار کرنے کی توفیق اس میں طلب کی گئی اور برائیوں سے بچنے کی مانگ کی گئی. اب وہ قول ہو, عمل ہو, ظاہر ہو, باطن ہو, سب اس میں آ گیا. اور آخری جملہ ہے وَأَسْأَلُكَ أَن تَجْعَلَ كُلَّ قَضَاءٍ قَضَيْتَهُ لِي خَيْرًا, اور میں تجھ سے یہ سوال کرتا ہوں پروردگار کہ تو میرے لیے جو بھی فیصلہ کرے, میرے لیے جو بھی فیصلہ کرے, فلاں کام میں جاؤں گا. ہم سوچتے ہیں کہ فلاں نوکری کریں گے لیکن ہمارا فن بدل گیا, فلاں لڑکی سے شادی کریں گے, اس سے شادی نہیں ہوئی, اس سے ہوئی, فلاں جگہ پر رہیں گے, وہاں نہیں رہ سکے, کہیں اور رہنا پڑ رہا ہے. ایسی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو معاملہ یہ ہے کہ ہمارے چاہنے سے نہیں ہوتا, اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. تو اب اللہ تعالیٰ نے ہمارے حق میں جو بھی فیصلہ کیا ہے, دنیاوی اعتبار سے, اخروی اعتبار, دنیاوی اعتبار سے بطور خاص, تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی گئی آخری جملے میں کہ تو جو بھی میرے حق میں فیصلہ کرے, مجھے جو بھی ملے, میں جو بھی کام کروں, اس کا نتیجہ اور اس کا انجام اچھا بنا دے. ہر فیصلہ جو تو نے میرے حق میں کیا ہے, بظاہر مجھ کو اس میں تکلیف محسوس ہو رہا, چاہے ہوتی ہو, لیکن اس کا انجام اچھا ہو. کتنی جامع بات ہے. ہم کو جیسے بھی جو بیوی مل رہی ہے, جو گھر مل رہا ہے, جو رہن سہن کی جو نوکری ملی, جو سیلری اور تنخواہ مل رہی ہے, وہ جو بھی اللہ کا وہ ہے, اللہ کا فیصلہ ہے. اور جو بھی دنیا میں چیز مل رہی ہے یا جو معاملات ہو رہے ہیں, یہ ساری چیزیں ہم دعا کر رہے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی کہ ہمارے لیے اس کو بہتر بنا دیں. تو اس حدیث میں دو باتیں, ایک یہ جامع دعا, ہمیں جو بھی مانگنا ہے اللہ سے مانگنا ہے. ساری بھلائیوں کا مالک, سارے برائی کا دینے والا, نقصان پہنچانے والا حقیقت میں اللہ ہی ہے, لہذا اس سے مانگا جائے. اور جو اصل سبق سے تعلق رکھتا ہے کہ ہمیں اپنے گھر, اپنے ذمے, اپنے ارد گرد کے لوگوں کو ایسی چیزیں سکھانی چاہیے, اس پر زور دینا چاہیے, توجہ دینا چاہیے جو دنیا اور آخرت میں کامیابی کی ضامن ہو. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دنیا اور آخرت میں صحیح کاموں کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے, برے کاموں سے ہمیں محفوظ رکھے, برائی کو برا دیکھنے کی توفیق دے, اچھائی کو اچھا سمجھنے اور اسے اختیار کرنے کی توفیق دے, اور پھر اس کے بدلے میں دنیا اور آخرت میں ہمیں کامیابیوں سے نوازے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات ذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم.